اس نے انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کی اسٹریٹجی، ہر قسم کے حربے استعمال کرنے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ سے دور ہو جائیں۔ ایمان کی کمزوری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہی کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ جو شخص مسلمان نہیں ہے اس کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا، جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں اس کا ایمان کمزور کیسے ہوگا؟ تو کبھی کبھی ایسے حالات جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ویک ہو جاتا ہے۔ یہ جو شیطان کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے نا، اس سے ہمیں فائٹ آؤٹ کرنا ہے۔ پیسہ چلا گیا تو تمہارے سیلری نہیں آئے گی، سیلری نہیں آئے گی تو بل کہاں سے پے ہوں گے، رینٹ کہاں سے دو گے، بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا، ان کی شادیوں کا کیا ہوگا۔ اور شیطان کی ان دو چیزوں کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اللہ کے سوا کون خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق عطا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو جب سجدہ کرنے کا کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا تھا۔ تو انکار کرنے کے بعد جو وہ ایک ٹارگٹ لے کے نکلا تھا، وہ کیا نکلا تھا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں، میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو ہر طرف سے بہکاؤں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور میں میک شور کروں گا کہ ان میں سے بہت کم ہوں گے جو تیرے شکر گزار ہوں گے، اور میک شور کروں گا کہ ان میں سے بہت کم ہوں گے جو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت میں جا سکیں گے۔ تو اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ اس نے انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کی اسٹریٹجی، ہر قسم کے حربے استعمال کرنے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ سے غافل ہو جائیں، اللہ سے مایوس ہو جائیں، اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں اور صراط مستقیم سے ہٹ کر یہ میرے رستے پہ چلیں تاکہ جب میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے تو میں بہت ساروں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں۔ تو یہ اس کا ٹارگٹ ہے۔ اب اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان، میں مسلمان کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ایمان کی کمزوری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہی کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ جو شخص مسلمان نہیں ہے اس کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا، جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں اس کا ایمان کمزور کیسے ہوگا؟ تو جب بھی کسی مسلمان پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے اور کسی قسم کے بھی حالات آتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہ سارے حالات ایک ساتھ آ جاتے ہیں، فائنینشیل لاسز آنا شروع ہو گئے، لوگوں کا جو ہے وہ لوگوں نے آپ کے پیچھے، لوگ آپ کے ساتھ دشمن بن گئے اور آپ کو ہر چیز اپنے اگینسٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کبھی کبھی ایسے حالات جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ویک ہو جاتا ہے۔ جب انسان ویک ہوتا ہے یہ شیطان کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، اور وہ آئیڈیل سچویشن ایسی ہے کہ اس میں پھر شیطان جو ہے وہ مستقل کیا کرتا ہے، انسان کے اوپر اٹیکس کر کر کے اس کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ جب ہم ڈاؤن ہیں تو ہمارے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ شیطان کو اور وہ موقع ملے گا، اور وہاں پر ہم نے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم مزید ڈاؤن نہیں ہوں اور ہم اپنے آپ کو باہر نکال سکیں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ جو شیطان کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے نا، اس سے ہمیں فائٹ آؤٹ کرنا ہے، بیٹل کرنی ہے، ہم نے گیو اپ نہیں کرنا۔ اور شیطان جو ہے انسان کے اگینسٹ جو ٹولز یوز کرتا ہے، جو ویپنز یوز کرتا ہے، اس میں سے ایک ویپن کیا ہے؟ اس کو خوف میں ڈالتا ہے، اس کو ہر طرح کا خوف اس کے دل میں ڈالتا ہے، فقر کا خوف، پیسہ چلا جائے گا، اچھا ہر چیز پھر اس سے لنک کر دیتا ہے، پیسہ چلا گیا تو تمہارے سیلری نہیں آئے گی، سیلری نہیں آئے گی تو بل کہاں سے پے ہوں گے، رینٹ کہاں سے دو گے، بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا، ان کی شادیوں کا کیا ہوگا، ان کے آگے کیریئرز ہے کیا کرو گے، اتنے سارے خوف جو ہیں وہ اکٹھے کرتا ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، وہ تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے دل میں یہ خوف ڈالے گا کہ تمہارے اوپر فقر آ جائے گا، تمہاری عزت نہیں رہے گی، دیکھو تمہارے کولیگز کہاں پہنچ گئے، دیکھو تمہارے فیملی میں کزنز کہاں پہنچ گئے، دیکھو تمہارے دوست کدھر پہنچ گئے، دیکھو لوگ کتنے سیٹل ہو گئے ہیں، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقر کی کیفیت ہے، اور یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں خوف ڈالتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا کرتا ہے؟ وہ یأمرکم بالفحشاء، اور وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اب امپورٹنٹ چیز جو ہے نا ہمارے لیے سبحان اللہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شیطان کے ایک ایکشن کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہمیں ایک راستہ دیا ہے۔ اسی آیت میں ہی اگر ہم دیکھ لیں
تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم الفحشاء، شیطان دو چیزیں کر رہا ہے، تمہیں فقر کا خوف دلا رہا ہے، تمہیں فقر سے ڈرا رہا ہے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اور شیطان کی ان دو چیزوں کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا بتا رہا ہے؟ تمہارے سامنے دو سچویشنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم اس شیطان کے ٹریپ میں آ جاؤ اور تم فقر کے خوف میں اور بے حیائی کے راستوں پہ چلے جاؤ، یہ بھی چوائس تمہاری ہے کیونکہ شیطان نے کرنا ہے یہ۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا تو میں تمہیں دوسرا راستہ دے رہا ہوں، شیطان کے فقر کے ڈرانے سے خوف زدہ مت ہو۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ یہ دیکھو شیطان جو تمہیں بتا رہا ہے نا، اول تو اس کے پاس ہی کچھ نہیں ہے۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اللہ کے سوا کون خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق عطا کرتا ہے؟